السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں جاری 3 روزہ اجلاس آج ختم ہو رہا ہے۔ 22 سے 25 فروری تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کی حکومت کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فائنانسنگ کے خلاف اقدامات کی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس کی روشنی میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہرین پر مشتمل وفد نے وفاقی وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے FATF اجلاس کو اپنے اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ FATF کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کارکردگی اطمینان بخش ہے اور اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے وہ پر امید ہیں۔ FATF کے صدر مارکس پلیئر پریس کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنا سری لنکا کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اس دورے پر بھارت کی نظریں لگی ہوئی تھیں، گو کہ حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس دورے کو توجہ سے دیکھا گیا۔ بعض تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ دورہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے اور کیا اس سے بھارت سری لنکا رشتے متاثر ہوں گے۔ بعض میڈیا رپورٹوں کے مطابق سری لنکا کا ایک بار پھر چین کی جانب جھکاؤ ہو رہا ہے، جس پر بھارت کو تشویش ہے۔ رپورٹ میں اس کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل پروجیکٹ کی منسوخی اور ایک چینی کمپنی کے ساتھ $12 بلین کے ایک توانائی منصوبے پر دستخطوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس دورے کا بھارت سری لنکا رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کے پورے حلقے میں 19 فروری کو ہونے والے ضمنی انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ 19 فروری کو ضمنی انتخاب میں لڑائی جھگڑا اور تشدد ہوا اور فائرنگ کے واقعات سے انتخابات کا ماحول خراب ہوا۔ حلقے میں صاف، شفاف، منصفانہ انتخاب نہیں ہو سکا۔ ووٹر کو حق رائے دہی کے لیے آزادانہ ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کی شق 9 کے تحت الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کا کہنا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے درمیان ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی ہے۔ جمعرات کے روز لاہور کے علاقے جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سینٹ میں PDM کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ڈسکا کا ضمنی انتخاب، سینٹ انتخابات اور PDM تحریک پر مشاورت ہوئی۔ افغان طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں غیر ملکی شدت پسندوں کو شامل نہ کریں، جسے تجزیہ کار بظاہر طالبان کی طرف سے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ گزشتہ سال طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے القاعدہ اور دیگر شدت پسندوں کے ساتھ اپنے مبینہ روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ طالبان کی طرف سے اپنے جنگجوؤں کے لیے مبینہ احکامات ایسے موقع پر سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری سن 2020 میں ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دے چکی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کے پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے عمر داؤدزئی بدھ کو ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی اور افغان امن عمل اور اسلام آباد اور کابل کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔
افغان پارلیمان کے کچھ ارکان کا خیال ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا طے ہونے سے پہلے امریکی فوجیوں کے انخلا کی صورت میں پرتشدد حملوں میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ افغان پارلیمان کے ایوان زیریں کے رکن گل رحمان ہمدرد نے چیئرمین سینٹ آرمڈ کمیٹی سینیٹر جیک ریڈ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں کی 1 مئی سے قبل واپسی کی صورت میں افغانستان میں جنگ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ کمیٹی کے نئے چیئرمین سینیٹر جیک ریڈ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ امریکہ کو 1 مئی کی مقررہ تاریخ سے قبل فوجیوں کو واپس نہیں بلانا چاہیے اور ان کی افغانستان میں موجودگی اس وقت تک بڑھا دینی چاہیے جب تک کہ افغانستان میں امن سمجھوتا طے نہ ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے رابطے ختم نہیں کیے ہیں۔ ادھر جنرل میکنزی نے بیروت انسٹی ٹیوٹ کے ایک ویبنار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں شبہات موجود ہیں کہ طالبان نے امن سمجھوتے کی پاسداری نہیں کی ہے، تاہم اس بات کے حوالے سے شبہات پائے جاتے ہیں۔ نائب صدر امر اللہ صالح نے طالبان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ طالبان کے صفوں میں غیر ملکی جنگجو موجود نہیں ہیں۔ ادھر جرمن حکومت نے افغانستان کے لیے فوجی امداد سن 2022 تک جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ فوجی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر دی تو جرمنی نیٹو اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بدھ کے روز کہا کہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے پر مذاکرات میں واپسی کے لیے امریکہ کا تحمل غیر محدود نہیں ہے۔ ایک نیوز بریفنگ میں جب پرائس سے پوچھا گیا کہ آیا اس پیشکش کی کوئی حتمی تاریخ ہے تو انہوں نے کہا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر سن 2015 کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کی تعمیل سے ایران کے انحراف نے امریکہ کے لیے اس معاملے کو ایک فوری نوعیت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہمارے تحمل کی بھی ایک حد ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ صدر کا موقف واضح ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ تیار کرے کیونکہ یہی سب سے مؤثر طریقہ سفارتکاری ہے۔ شام میں بے گھر ہونے والے متعدد گھرانوں کے بچے گزر اوقات کے لیے اکثر خطرناک اور کم معاوضے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ان خاندانوں کو حکومتوں اور امدادی تنظیموں نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ہیدر مردوک شام کے شہر ادلیب سے رپورٹ کرتی ہیں کہ شام کے شہر ادلیب کے مضافاتی علاقوں میں عارضی بستیاں بڑے کچرے والے ایک میدان کے ساتھ ہیں۔ یہ 10 سال کی خانہ جنگی کے بعد شامی حزب اختلاف کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ ادلب میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں جبکہ متعدد افراد جنگجو پارٹیوں کے مابین پھنسے ہونے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان عارضی بستیوں میں رہائش پذیر یہ خاندان کچرے سے قابل استعمال اشیاء کو جمع کر کے اور فروخت کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں بہت سے کارکن بچے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس وقت 20 لاکھ بے گھر شامی بچے اسکول نہیں جا رہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ دنیا بھر میں اب اس وبائی مرض کی وجہ سے مزید لاکھوں بچوں کو افرادی قوت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اپنے پیشرو کے اس حکم نامے کو منسوخ کر دیا ہے جس نے گرین کارڈ کے بہت سے درخواست گزاروں کے لیے امریکہ میں داخل ہونے کا راستہ روک دیا تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال یہ کہتے ہوئے اس حکم نامے کو جاری کیا تھا کہ کرونا وائرس پینڈیمک کے باعث بے روزگاری میں اضافے کے دوران امریکی کارکنوں کے تحفظ کے لیے اس پابندی کی ضرورت ہے۔ بائیڈن نے بدھ کو ویزا بین کو منسوخ کرتے ہوئے اس حکم نامے کی دلیل کو مسترد کر دیا۔ ڈیموکریٹک صدر نے کہا کہ اس پابندی نے خاندانوں کے امریکہ میں دوبارہ ملاپ کو روک دیا ہے اور امریکی کاروباروں کو نقصان پہنچا ہے۔ بائیڈن امیگریشن سے متعلق ٹرمپ کی بہت سی سخت پالیسیوں کو منسوخ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے جلا وطنی کے عمل کو 100 روز مؤخر کرنے کے اقدام پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی ضلعی جج ڈریو ٹپٹن نے منگل کے روز دیر گئے ابتدائی حکم نامہ جاری کیا۔
بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں ڈپورٹیشن کو 100 روز تک روکنے کی تجویز دی تھی، جو امیگریشن نفاذ کے ایک بڑے جائزے کا حصہ تھی اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کے تحفظ اور ترویج کے لیے پوری طرح سے کاربند رہے گا۔ یہ یقین دہانی انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 47ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ہیومن رائٹس کونسل میں یہ ان کی پہلی شرکت تھی۔ بلنکن نے واضح کیا کہ امریکہ پوری طرح سے کونسل کے کاموں میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل میں اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ کام کرنے کی خاطر امریکہ ہیومن رائٹس کونسل کے سن 2020 سے 2024 کے انتخابات میں شرکت کرے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون سن 2018 میں کونسل سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ نے سال 8 فروری کو کونسل میں بطور مبصر دوبارہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سیکیورٹی اور دفاع کے موضوعات کے حوالے سے یورپین یونین کا ایک خصوصی 2 روزہ ورچوئل سربراہ اجلاس آج جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، جس میں کرونا وائرس ویکسین کی ترسیل، سرحدی معاملات اور کووڈ پاسپورٹ سے متعلق خاص طور پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ اجلاس یورپین یونین کے رکن ممالک کی طرف سے کرونا وائرس ویکسین کی ترسیل میں تاخیر کے الزامات کے تناظر میں منعقد ہو رہا ہے۔ بدھ کے روز شمالی نائجیریا میں مسلح افراد نے 2 حملوں میں 36 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایک روز پہلے باغیوں نے افریقہ کے اس انتہائی گنجان آباد علاقے میں راکٹ داغنے والے گرینیڈ پھینک کر سیکیورٹی کی صورتحال کو اور ابتر کر دیا تھا۔ نائجیریا میں جرائم پیشہ گروہ ملک شمال میں اغوا اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ملائیشیا میں حزب اختلاف کے قانون ساز اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپ حکومت سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میانمار کے 1000 سے زیادہ تارکین وطن کو ملک بدر کیوں کیا ہے۔ کوالالمپور میں ہائی کورٹ نے میانمار کے 1200 شہریوں کی مجوزہ وطن واپسی کو روکنے کا حکم دیا تھا، جس کی درخواست ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کے علمبردار مقامی گروپ اسائلم ایکسس کی جانب سے کی گئی تھی اور جو ابھی زیر غور ہے۔ لیکن امیگریشن حکام نے چند گھنٹوں بعد اعلان کیا کہ میانمار کے 3 بحری جہازوں پر سوار کر کے انہوں نے 1086 شہریوں کو واپس بھیج دیا ہے۔ حزب اختلاف کے 4 قانون سازوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ان کی ملک بدری توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک اور فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکومت کو حکم دیا کہ وہ میانمار کے باقی 114 شہریوں کو وطن واپس نہ بھیجیں، کیونکہ ایمنسٹی اینڈ اسائلم ایکسس اپیل پر سماعت آئندہ ماہ ہوگی۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی پراسرار ہلاکت کی تحقیقات کرنے والی امریکی خفیہ ایجنسی کی جانب سے جمعرات کو تفصیلی رپورٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ پیش رفت سے آگاہ 4 امریکی عہدیداروں کے مطابق رپورٹ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خشوگی کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے یہ رپورٹ مرتب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پیش رفت سے آگاہ 4 امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے قتل کی منظوری دی تھی۔ یاد رہے کہ جمال خشوگی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھتے تھے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرتے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا تھا کہ انہوں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے اور وہ اس بارے میں سعودی عرب کے بادشاہ سلمان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر مہوش مارٹن کی اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی تحقیق پر مبنی مضمون کو ایک بڑے امریکی میڈیکل میگزین نے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہوش چند برس پہلے پاکستان سے امریکہ آئیں۔ اب تک 7 بین الاقوامی تحقیقی منصوبوں میں شرکت کر چکی ہیں، جن میں کووڈ 19 کے امراض قلب،
शुगर और मोटापे में मुब्तला लोगों पर मुमकिन असरात जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। इसके अलावा दिल और दिमाग के अमराज में मुब्तला लोगों के हवाले से भी डॉक्टर महवश का एक मुश्तरका आर्टिकल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल में शाया हो चुका है। डॉक्टर महवश, जिन्होंने लाहौर से एमबीबीएस का इम्तिहान पास किया और अमेरिका में मज़ीद तालीम हासिल कर रही हैं, कहती हैं कि उन्हें ज़बाना तालिब इल्मी से ही तहक़ीक़ से लगाव रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।